بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغلق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان کے 20ویں دن کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان واغلق عنی فیہ ابواب النیران ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. اے معبود، آج میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے اور آج مجھ پر جہنم کے دروازے بند فرما دے، اور آج مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دے، اے ایمانداروں کے دلوں کو تسلی بخشنے والے. ماہ مبارک رمضان کے 20ویں دن کا ثواب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ 70,000 فرشتوں کو بھیجے گا کہ تم کو ہر شیطان رجیم سے محفوظ رکھ سکیں، اور ہر روز کے بدلے خدا 100 سال کا روزہ لکھے گا، اور تمہارے اوپر تمہارے اور آتش جہنم کے درمیان ایک خندق بنا دے گا، ایک کھائی بن جائے گی کہ انسان آتش جہنم سے محفوظ رہے، اور تمہیں اس انسان کے جیسا ثواب دے گا کہ جس نے توریت، زبور، انجیل اور قرآن کی تلاوت کی ہو. اور جناب جبرائیل علیہ السلام کے ہر پر کے مقابلے میں تم کو 1 سال کا ثواب عطا کرے گا، اور عرش و کرسی کا ثواب تمہارے لیے لکھا جائے گا، اور قرآن کی ہر آیت کے مقابلے میں 1000 حور سے پروردگار عالم تمہاری تزویج کرے گا. 1000 حور یعنی انسان کو عطا ہوں گی. 20ویں ماہ مبارک رمضان دوسری شب قدر بھی ہوتی ہے، لہذا انسان کو اس دن شب قدر کے حوالے سے بھی تیاری رکھنا چاہیے اور شب قدر کے اعمال بجا لائے، چونکہ شب قدر میں سارے احتمالات پائے جاتے ہیں. شب 19، شب 21، شب 23، اور شب 21 اور شب 23 کے حوالے سے بعض روایات یہ ہیں کہ انہی دو میں سے ایک ہے، لہذا انسان کوشش کرے کہ اس رات کو گویا اعمال شب قدر اور دیگر نیک اعمال انسان بجا لائے تاکہ شب قدر درک کر سکے. دعا یہ ہے سب سے پہلی کہ پروردگار جنت کے دروازے کھول دے. بہرحال جنت انسان کو پروردگار عالم جو عطا کرے گا وہ اس کی بندگی کی بنیاد پر، اور وہ بندگی یعنی انسان خود کو گناہ سے محفوظ رکھ لے تو بندہ تو ہے ہی ہے پروردگار عالم کا. لہذا جنت انسان کے لیے مثلا ہے تو کافی باارزش، لیکن جہاں پر جنت کی قیمت بیان کی گئی، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ الا حر يدعو هذه اللماضة لأهلها. جنت انسان کو کیسے حاصل ہوتی ہے کہ انسان دنیا زدہ نہ ہو، دنیا کے چکر میں گرفتار نہ ہو تو انسان جنت حاصل کر سکتا ہے. الا حر يدعو هذه اللماضة. کیا کوئی انسان آزاد انسان ہے کہ جو اس لماضہ، اس گویا غلاظت کو، یعنی دنیا کو غلاظت سے امام نے تعبیر فرمایا ہے کہ اس غلاظت کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے، یعنی دنیا کو دنیا والوں کے لیے چھوڑ دے. اگر انسان دنیا میں گرفتار نہ ہو تو امام فرماتے کہ انہ لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ فلا تبیعوها الا بها. تمہارے نفس کی، تمہارے جان کی قیمت جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جان کی سب سے کم جو قیمت ہے وہ جنت ہے. لہذا تم جنت کے علاوہ اس جان کا سودا نہ کرو، یعنی صرف اور صرف جنت کے مقابلے میں اپنی جان کا سودا کرو، اس کے علاوہ جنت کا سودا نہیں کرو. قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں کہ جہاں پر اہل جنت کے صفات بیان کیے، کون لوگ جنت میں جائیں گے.
ان میں سے ایک سورہ رعد کی آیات ہیں، 19ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک بعض صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جنت میں فرشتے خوش آمد کہیں گے، کہ ویلکم کریں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ کہا کہ جو لوگ نبی کے پیغام کے اوپر ایمان لے آئے ہیں اور اولو الالباب، صاحبان عقل ہیں، یعنی ان کی عقل میں اتنا ان کے اندر شعور اور اتنا عقل اور سمجھ پائی جاتی ہے کہ گویا یہ دنیا کے معاملات میں گرفتار نہ ہو کے دنیا کو ترک کر کے مثلا آخرت اپنی سنوارتے ہیں، لہذا جو ہے وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ دوسرا وفا بعہد، یعنی اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے والے لوگ ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ پیمان شکنی نہیں کرتے، کسی سے بھی وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ توڑتے نہیں ہیں۔ چوتھی صفت یہ بیان کی گئی کہ صلہ رحم کرنے والے، یعنی اپنے اعزاء، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں اور جو رشتہ داری کا حق ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ ان کے دل میں خشیت اور خوف خدا پایا جاتا ہے۔ چھٹی صفت یہ ہے کہ قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی عذاب جہنم سے اور عذاب قیامت سے ان کے دل میں خوف پایا جاتا ہے، لہذا ایسا کوئی کام نہیں کرتے کہ جو عذاب جہنم یا عذاب قیامت کا باعث ہو۔ اسی طرح خدا کی خوشنودی کے لیے صبر اختیار کرتے ہیں۔ آٹھویں صفت یہ ہے کہ نماز ادا کرتے ہیں۔ نویں صفت یہ ہے کہ انفاق کرتے ہیں، راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں، سرًا و علانیہ، یعنی اگر موقع ہو تو چھپ کے انفاق کرتے ہیں، اگر موقع نہیں ہے تو انفاق علانیہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال انفاق سے یہ دستبردار نہیں ہوتے، انفاق سے دور نہیں ہوتے۔ 10ویں صفت یہ ہے کہ برائی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں، لہٰذا یہ صفات وہ ہیں کہ جو جنت میں جانے کا باعث ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم دعا کر رہے ہیں بارگاہ الہی پروردگار جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھ، تو انسان ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرے تو جنت کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی مفصل روایت ہے جو معراج کے حوالے سے ہے۔ پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت معراج پہ گئے تو وہ ساری نشانیاں اور پروردگار عالم نے جو کچھ بھی دکھایا اس میں سے جہنم اور جنت بھی تھی، اور یہ روایت مرحوم محدث بہرانی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مدینۃ المعاجز میں بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان 8 دروازوں سے بہرحال جو جانے والے ہیں ان کے صفات بیان کیے گئے ہیں، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہذا وہ صفات بھی بیان کیے گئے ہیں، یا وہ خامی اور خرابی اور برائی کی جس کی وجہ سے انسان جہنم میں داخل ہوتا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ انسان مثلا ان تمام صفات سے خود کو آراستہ کر لے کہ جو جنت میں جانے کا باعث ہوتے ہیں، انسان جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ انسان ان صفات سے اپنے کو بچا لے کہ جو جہنم میں جانے کا راستہ فراہم کرتے ہیں، تو انسان جہنم سے محفوظ رہ جائے گا۔ لہذا انسان بہرحال کوشش کرے کہ اپنے لیے خود یہ راستے ہموار کرے کہ خود ماہ مبارک رمضان اور روزہ یہ ایک جنت کا دروازہ ہی ہے کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے کہ جس کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار جانے والے ہیں۔ لہذا انسان اپنے روزے کو بھی اس طریقے سے انجام دے کہ جو اطاعت الہی اور عبادت الہی کا مصداق بن سکے، تو بہرحال روزہ بھی جنت کا ایک باب ہے اور جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد جہنم میں جانے کے جو اسباب ہیں ان کو بھی قرآن نے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک مقام سورہ ملک کی 10ویں آیت کہ اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کہ مثلا یہاں کیسے آ گئے، جہنم میں کیسے پہنچ گئے، وہ کہیں گے کہ لو كنا نسمع نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے ہوتے اور کچھ سمجھتے ہوتے، ہمارے پاس عقل ہوتی تو ہم جہنمی نہ بنتے۔ یعنی گویا دنیا میں الہی حکم کی پیروی نہیں کیا، خدا کے حکم کو نہیں مانا، لہذا جو ہے وہ جہنم کے مستحق ہو گئے۔ نعقل یعنی عقل اور شعور بھی بہرحال اگر انسان کے اندر ہو تو جہنم سے بچ سکتا ہے۔ عام طور سے انسان دنیا میں جو چالاکی کرتا ہے وہ چالاکی اس انداز سے ہوتی ہے کہ اپنی دنیا کے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو انسان نظر انداز کر دیتا ہے۔ اگر انسان دنیا کے فائدے کے لیے کہ جو مختصر ہے اور مختصر مدت کے لیے ہے
اس کے لیے جہاں آخرت کے معاملات کو نظر انداز کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ بیوقوف ہے، سفیہ ہے، نادان ہے کہ ایک چھوٹے سے فائدے کے لیے ایک بڑا نقصان کر رہا ہے۔ لہٰذا انسان اگر اس کے پاس شعور ہے تو کبھی یہ کام نہیں کرے گا، یعنی دنیا کے لیے آخرت کو نظر انداز نہیں کرے گا، اور انسان پھر جہنم سے بچ سکتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدثر میں 42 نمبر کی آیت کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، یہ تم کو جہنم میں کس چیز نے پہنچا دیا، یعنی کیسے جہنم میں پہنچ گئے؟ وہ کہیں گے کہ جہنم میں جس چیز نے ہم کو پہنچا دیا ہے وہ یہ کہ لم نکو من المصلین، سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازی نہیں تھے۔ ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بیہودہ اور بیکار لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا، یعنی دنیا زدہ اور دنیا میں ملوث لوگوں کے ساتھ انسان اٹھے گا بیٹھے گا تو ماحول کا اثر ہوگا اور انسان بھی دنیا زدہ ہو جائے گا۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ کُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے منکر تھے، یعنی قیامت کا ہم انکار کرتے تھے۔ انکار کے معنی یہ ہے کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ جب انسان قیامت کو نہیں مانتا یعنی گویا اس بات کا اعتراف کرتا ہے یا کہتا ہے کہ حساب کتاب تو ہونا ہی نہیں ہے۔ جب انسان حساب کتاب کا قائل نہ ہو، حساب کتاب نہیں ہونا ہے، تو اس کا مطلب ہم کو بھی کوئی زندگی میں حساب کتاب نہیں رکھنا ہے، لہٰذا اچھا برا کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، جو بھی انسان کے سامنے آتا ہے کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایسی زندگی گزارے گا تو آخرت میں اس کا حساب کتاب سخت ہوگا اور اس کی بنیاد پر انسان جہنم میں چلا جائے گا، جہنم کا سزاوار قرار پائے گا۔ آخری دعا یہ ہے کہ پروردگار ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق دے، آج ہم تلاوت قرآن کر سکیں، کہ ماہ مبارک رمضان میں تلاوت قرآن کے حوالے سے تاکید بھی کی گئی ہے اور گویا مضاعف اور کئی برابر ثواب بھی بیان کیا گیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو بھی انسان ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کرے گا، ایک آیت کے بدلے پروردگار عالم مکمل قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا کرے گا، یعنی ایک ماہ رمضان کے علاوہ جتنا ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ہے اتنا ہی ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ہے۔ لہذا انسان قرآن کی تلاوت سے محروم نہ ہو، کہ ایک شبہہ اور ایک گویا بیہودہ خیال جو باعث ہوا ہے کہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت سے محروم ہو جاتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، وہ بیہودہ خیال یہ ہے کہ کسی گویا دشمن نے اس طریقے سے اڑا دیا یا اس طریقے سے لوگوں کے درمیان بھرم پیدا کر دیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر انسان قرآن شروع کرے تو ماہ مبارک رمضان میں ختم کرنا ضروری ہے، اور اگر انسان ختم نہیں کر سکتا تو گویا نہ شروع کرے۔ لہذا بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں شروع کریں گے تو ختم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، لہذا وہ بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن نہ شروع کریں۔ نہیں، قرآن چاہے ایک آیت بھی پڑھے گا پروردگار عالم اس کو ثواب دینے والا ہے، لہذا انسان شروع کرے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی کوشش کرے۔ اگر انسان مکمل نہیں کرتا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، جتنی آیت انسان نے تلاوت کی ہے اتنی آیت کا ثواب ملے گا، اور ثواب بھی ایک آیت کے برابر نہیں بلکہ ایک آیت کا ثواب ایک قرآن کے برابر ملے گا۔ لہذا جتنی بھی آیت پڑھے گا اتنے قرآن کا ثواب انسان انشاءاللہ اس کو ملنا ہے، لہذا انسان غافل نہ رہے تلاوت قرآن سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔